بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم سورة الشعراء آیت نمبر 88-89۔ اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قلب سلیم، یہاں پر قلب سلیم کا مفہوم ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، مرکز، اور پھر سلیم کا مطلب ہوتا ہے صحت مند اور محفوظ، بے عیب، یعنی ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، اس کے دل میں کوئی دکھاوا، کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ نہ ہو، اخلاقی برائیوں سے صاف ہو، جیسے حسد، بغض، کینہ، لالچ، تکبر جیسی روحانی بیماریوں سے وہ پاک ہو، اور پھر شکوک و شبہات سے پاک ہو، یا اللہ کے احکامات، اس کے رسول اور روز آخرت پر کیا ہے وہ کامل یقین رکھتا ہو۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث نعمان بن بشیر سے کہا جاتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان الجسد مزعغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله فاذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خبردار، اور بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ انسان کے تمام اعمال، اسے اخلاق اور اس کی جو جسمانی حالت کا جو مرکز ہے، جو کنٹرولر ہے، اس کا دل ہے۔ اگر دل ایمان، تقوی اور خلوص سے معمور ہوگا تو سارے اعمال کیا ہے نیک ہوں گے۔ اگر وہ دل فساد میں، شرک میں یا اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوا تو اعمال اور پورا وجود اس کا کیا ہے برباد ہو جائے گا۔ دل کی زندگی اور نور، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی ہدایت پر ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِيهَا الصُّدُورُ، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من اراد اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، یعنی بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی دین کی جو سمجھ ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے، تو اس کے لیے ویسے راستے، ویسے راہیں ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ دل کی زندگی اور نور کا اپوزٹ ہے یہ، یعنی اس کا متضاد یہ ہے اندھا پن، یعنی اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہے بلکہ اصل اندھا پن دل کا ہے، جو حقیقت کیا ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں، حق اور باطل کو دیکھ کر بھی کیا ہے پہچاننے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے، وہی دل اصل میں کیا ہے اندھا دل ہے۔ یعنی جو لوگ آنکھوں سے اندھے ہیں وہ اندھے نہیں ہیں، بلکہ حدیث کے اعتبار سے وہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں جو حق بات کو سنتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، جب ان کو معلوم بہن اور ان کے بہن بھی دونوں اسلام قبول کر لیے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ سن کر کیا ہے وہاں پر جب ان کے گھر پر جاتے ہیں تو ان کو جب قرآن کی تلاوت وہ سنتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں قاتل سے ولی بن گئے، یعنی دل کی زندگی قرآن کی سمجھ سے آتی ہے، اور پھر اگر دل روشن ہو تو انسان ہر غلطی سے کیا ہے بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کیونکہ دل مرتا ہے، دل کیوں مرتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دماغوں پر نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر بھی ذکر کیا ہے وہ دل کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دل ہی ہے جو انسان کو کیا ہے برائی کی طرف اکساتا ہے، اور پھر اس کے اندر تقویٰ بھی دل میں آتا ہے، ایمان بھی دل میں آتا ہے، خلوص بھی دل میں آتا ہے، سارے اعمال یعنی اچھے اور برے ساری چیزیں دل سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں، پھر ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی ان کے اللہ کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ کیا ہے وہ بھول گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت ان کو کی تھی اس کا حصہ بھولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا ہے زنگ لگا دیا تھا۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جس سے ہدایت کی روشنی اندر نہیں جا سکتی۔ یعنی ایسی مہر ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجون، کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یرجون، کہ وہ کبھی پھر پلٹ کر واپس نہیں آنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا دل بہت زیادہ سخت ہے، کون سا نافرمانی میں کیا ہے آگے نکل چکا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور دنیا کی خواہشات میں کیا ہے غرق ہو کر انسان کیا کرتا ہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو اتنا بڑھا لیتے ہیں تو وہ کیا ہے ان کا دل دنیا کی محبت میں لگ کر کیا ہو جاتا ہے، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وترہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ابھی مال و اولاد کے ذریعے عذاب دے، اور جب ان کے جان نکلے تو وہ کافر ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو انسان کو دنیا سے رغبت ختم نہ ہو، جس کی محبت اللہ کی طرف نہ آئے، جس کی تڑپ اللہ کے ذکر کی طرف نہ آئے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو آزمائے، کیونکہ ان کی جان نکلے تو وہ کافر ہی نکلے۔ یعنی دنیاوی چیزوں کی شدید محبت اور غفلت کیا ہے آخرت کی فکر سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہماری زندگی میں ایسے ملیں گے کہ جب ہم ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے، ان کی جب ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر کوئی اچھی بات ان کو بتا کر ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں گے، یا پھر وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، یا پھر وہ دین کی بات سمجھیں گے نہیں، بلکہ آپ ہی پر کیا ہے سم کوشچنز ڈال کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سوداء فی قلبہ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا سا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے تو اس کا دل پھر کیا ہے صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی دل گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ دل پر کیا ہے ایک داغ ہے جو دل کے نور ایمان کے کم کر دیتا ہے۔ جب گناہ بار بار دہرائے جائیں اور ایک ہی برائی کو بار بار کرتا جائے انسان، تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر پہلے ایک نقطہ آئے گا، ایک داغ بنے گا، پھر وہ کیا ہے آہستہ آہستہ کر کے پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یعنی جب اس کے سامنے اچھائی یا اللہ کی آیتیں یا قرآن کی باتیں کی جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، نہ اس کا دل کیا ہے اللہ کے لیے ڈرتا ہے۔ اور پھر یہ جو داغ ہوتا ہے یہ پورے کے پورے ڈھانپ لیتا ہے، یہاں تک کہ دل کا نور مکمل طور پر بجھ جاتا ہے۔ یعنی جو ایمان جاگنا ہوتا ہے وہ دل کیا ہے پورے طور پر بند ہو جاتا ہے، اور حق بات کو قبول کرنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے۔ یہی دل کی موت ہے۔ پھر مشکات کی ایک حدیث میں آتا ہے وہ دل جس میں اللہ کا ذکر نہیں وہ مردہ ہے۔ یعنی حدیث میں
ذکر کیا گیا کہ جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا، جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب اس کی علامات ہم دیکھیں گے کہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ نماز بوجھ لگنا، قرآن بے اثر ہونا، گناہ آسان لگنا اور موت یاد نہ آنا۔ یعنی اگر کوئی انسان کے سامنے آپ نماز کے لیے ترغیب دو تو اس کا کیا ہے؟ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اور قرآن بے اثر، قرآن کیا ہے؟ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر گناہ آسان لگنے لگتے ہیں اس کو، یعنی جب آپ بار بار اس کو ترغیب دلائیں گے برائی سے بچانے کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ اس کی بات اس کے دل میں اترتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کو کیا ہے؟ مغفل کر دیا ہے، یعنی اس پر لاک کر دیا ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کیا جنت کے بعد بھی روتے ہیں؟ یعنی آپ کو جنت ملنے کے بعد بھی آپ روتے ہیں؟ تو فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتا چلا کہ زندہ دل شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے آنسو خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا، اور غم میں کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ آنسو نکلتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ انسان کے علامات یہاں پر بیان کی گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دل کا زندہ کرنے کے طریقے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، تو سن لو یقیناً اللہ کے ذکر سے دل کو سکون پاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ افضل الاعمال ذکر اللہ، یعنی سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہی کیا ہے؟ پھر سب سے بہترین ذکر وہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جسے بتا دیا کہ ایمان جو لاتے ہیں ان کے دل کیا ہے؟ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون میں ملتے ہیں۔ تب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہمیں ملیں گے جن کو سکون ملتا ہے گانوں میں، جن کو سکون ملتا ہے کامیڈی میں، جس کو سکون ملتا ہے دنیا کی دوسری فحش چیزوں میں۔ تو اللہ کا کیا یہ بات غلط ہے کہ انسان کو سکون صرف قرآن میں اور اللہ کے ذکر سے ملتا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ افضل جو ذکر ہے یہ کس طریقے سے ہم کریں گے؟ تو افضل ذکر کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، نمازوں کی اہتمام کرنا ہے، عبادات میں دل لگانے کی کوشش کرنا ہے اور عبادات کرتے رہنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ذکر اور اذکار، جیسے اذکار صبح اور شام کے جو اذکار ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کو یاد کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے جن دنوں کے بارے میں، جیسے کہ حج کے مہینے میں جو شروع کے 10 دن ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یہ ساری چیزوں کا کیا ہے؟ اہتمام کرتے رہنا ہے۔ اور پھر یہ کہ زبان پر ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کی تلاوت زبان پر طاری رہے، اور پھر یہ کہ تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ افضل ذکر میں آتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے کہ قرآن خود تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ یہاں سینوں سے مراد اللہ تعالیٰ نے دل کی روحانی بیماریاں ہیں، جیسے کہ بیماری، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حسد ہے، بغض ہے، جہالت ہے، اور پھر گندگی ہے، کینہ ہے، لوگوں سے نفرت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ ان سب کا کیا ہے؟ گندگیوں کو دھو ڈالتا ہے قرآن، اور پھر یہ کہ ہدایت کا نور بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دعا بھی سکھائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ، اے ہمارے رب،
ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو بھٹکنے نہ دینا۔ پھر ایک دعا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایمان کے نور سے، اسلام کے نور سے زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے جو دھبے ہمارے دلوں میں آئے ہیں اس کو دھو ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں افضل ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔